الو. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. تاسو حاضر یې؟ او جی حاضر دي. ټول حاضر دي کنه؟ او جی اکثر حاضر دي جی. ها ها. تی نمونه والا کوم دي؟ د شیخ نصیر صاحب دی، بل قیصر جی 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 نواز. اشتیاق حسین صاحب دے، ہمایون صاحب دے، شیخ نصیر صاحب دے، اقبال احمد صاحب دے، اعزاز عثمانی صاحب دے، جلال احمد صاحب دے، کریم اللہ صاحب دے، مدینہ دا او محمد غوری دے، محمد کامران دے او محمد طارق دے، نواز خان دے، قیصر سبحان دے او سلمان خان دے، عمر جاوید دے، ام زینب دے، عرفان اللہ البسام موجود دے ٹھیک او ده، صحیح ده. محسن. بس دا ټول ته سلام دی. الحمدلله. بس شروع کوو. دغه تاسو به کوو هغه شیخ الحدیث خوشته کنه؟ یو سنټه د زموږ شیخ الحدیث ده. اورې خبره؟ الو. مدینہ یا دی مدینہ مال نوم نه راځي خو هغه شیخ الحدیث ده نو. او جی مدینہ دا ها ها مدینه حاضره ده یعنی. جی جی هغه موجوده ده. ها ها ها. جی سر حاضر ہے. حاضر ہے؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وبعد. دیکھو پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم حدیث سے دو اعتباروں سے بات کریں گے. ایک حدیث ایک فن اور علم کے طور پر، اور دوسرا حدیث کا ماخذ شریعت کے طور پر، یعنی کا مصدر قانون کہ شریعت جو ہے، حدیث جو ہے یہ شریعت کے لیے مصدر و ماخذ ہے. شریعت کے قوانین حدیث سے لیے جاتے ہیں. پہلے تو جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہی جلی ہے، یعنی قرآن کریم ہے، اس میں ہم اس سے احکام نکالتے ہیں. اور اگر اس سے ہمیں جو ہے اس میں دشواری ہو، ہمارا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم اس سے احکام نہیں نکال سکتے، تو پھر دوسرا مرتبہ ہمارے پاس حدیث کا ہے کہ ہم حدیث سے احکام، خواہ وہ سیاست سے متعلق ہو، معیشت سے ہو، خواہ وہ خاصتاً عبادات سے ہو، یا کسی اور بھی فن من الفنون سے ہو، تو حدیث بھی جیسے قرآن کریم شریعت کا ماخذ ہے، اسی طرح حدیث شریف بھی شریعت کا ماخذ ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ شریعت جو ہے کماخذ حدیث، کماخذ شریعت و کمصدر شریعت، اس پر بات کریں گے. اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہے، اس پر آپ کو چونکہ آپ تو علماء حضرات ہیں، پہلے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے عبارات کو علماء اصول اور علماء فقہا جو ہے ان کو نصوص کہتے ہیں، نص کہتے ہیں کہ یہ نص ہے، یہ آیات نص ہے یا یہ حدیث نص ہے. تو نص جو ہے یہ ایک مصطلح ہے جو کہ مسلمان علماء فقہا استعمال کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی عبارت کے لیے، کہ یہ آیات نص ہے، فلاں چیز میں یہ حدیث نص آئی ہوئی ہے. اس طرح مشہور قاعدہ ہے کہ لا اجتہاد مع النص، جہاں قرآن حدیث کی کوئی صراحت حکم موجود ہو تو اس میں پھر اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. اور اس کی جو ہے آپ اس کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں حدیث معاذ سے. جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے وقت پوچھا کہ بما تحکم، تو اس نے کہا بکتاب اللہ. تو کہا کہ فإن لم تجد فی کتاب اللہ قال فبسنت رسول اللہ. پھر کہا وإن لم تجد فی سنت رسول اللہ قال اجتہد ولا الوی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ اس کلمے سے انتہائی خوش ہوئے، اور آپ نے اس کے سینے، آپ اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر مارا اور کہا کہ شکر ادا کیا کہ ہم اللہ کی حمد کہا کہ اللہ نے جو ہے رسول کو یہ توفیق دی. تو نص ہم جو ہے قرآن اور حدیث کے
کلمات عبارات کو، آیات یا متن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل میں شریعت میں یا جو ہے علماء اصول جو ہے نص کی یا نصوص کی تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ دیکھو نص جو ہے دو قسمیں ہیں۔ نص قطعی ثبوت ہے اور ظنی ثبوت ہے۔ ایک یعنی قطعی ثبوت اور ظنی ثبوت، پھر ہر دونوں دو قسم پر ہیں۔ قطعی ثبوت جو ہے وہ کبھی قطعی ثبوت ہی ہے اور ساتھ ساتھ قطعی دلالت بھی، اور کبھی قطعی ثبوت ہے لیکن ظنی دلالت ہے۔ اس طرح جو ظنی ہے وہ کبھی ظنی ثبوت ہوتا ہے لیکن قطعی دلالت ہوتا ہے، اور کبھی ظنی ثبوت ہوتا ہے اور ظنی دلالت ہوتی۔ اس پہ ہم کو ذرا آج کچھ پہلے اس تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ چونکہ اسی سے ہم بعد میں چونکہ قرآن اور حدیث کے اس سے جو ہے وہ احکام نکلتے ہیں، تو وہ ان کا اس تقسیم کا اس احکام پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے یہ ذرا سمجھے کہ نص کی دو قسمیں ہیں، قطعی ثبوت اور ظنی ثبوت۔ پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، قطعی ثبوت، قطعی دلالت، قطعی ثبوت، ظنی دلالت، دوسری بھی ظنی ثبوت، قطعی دلالت، ظنی ثبوت، ظنی دلالت۔ تو یہ چار قسمیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس پہ ہم تو آگے اس کے اور بھی اس پہ بات آئے گی۔ اب دیکھو قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ثابت ہونا انتہائی یقینی، بلکہ یقین کے اعلیٰ درجے تک ہے، درجے پر ہے۔ وہ جیسے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم آپ الحمد سے لے کر یا بسم اللہ کے بعد سے لے کر آخر سورہ ناس تک، یہ سب کے سب قطعی ثبوت ہے۔ یعنی یہ اس کا اثبات یقین کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ ہے۔ اس میں کسی شک شبے، کسی حرف میں، کسی زبر زیر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس میں کسی بھی جگہ زبر زیر میں یا اس کے کسی حرف میں شک کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس پہ یہ ایمان ہو کہ قرآن شروع سے لے کر آخر تک یہ قطعی ثبوت ہے۔ اب آگے کا اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ قطعی دلالت بھی ہے؟ تو اس پہ ہم جو ہے اس میں پھر کہتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ وحی جلی سے اس کا تعلق ہے، بعض جگہ پر، اکثر جگہ پر یہ اتنا سمجھے کہ قرآن کریم زیادہ تو اس کا کیا ہے، یہ قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے۔ قطعی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے، اس کا مفہوم ہے، اس میں وہ ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی معنی ہے، اس میں کسی دوسرے مفہوم اور دوسرے معنی کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کے آیات محکمات ہو گئے۔ اب محکمات جو ہے کہ پورے کے پورے قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے۔ یا جو عبادات ہیں، دوسرے کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ قطعی ثبوت تو ہوتے ہیں، کوئی قرآن کا کچھ حصہ یا کچھ آیات قطعی ثبوت تو ہے لیکن وہ قطعی دلالت نہیں ہے، ظنی دلالت ہے۔ ظنی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس کے ان الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی کا اس میں احتمال ہے اور شریعت نے اس کو جائز کیا ہوا ہے۔ مطلب اس کا معنی جو ہے اس میں ایک سے زیادہ کا احتمال ہے۔ جیسے جتنے بھی الفاظ مشترکہ آئے ہوئے ہیں قرآن کریم میں،
اس کی مثال بھی ہم دیں گے آپ کو۔ دیکھو تو قرآن کریم جو ہے وہ اس میں صرف دو قسمیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دی، نص کے اقسام میں سے صرف دو ہے، قطعی ثبوت، قطعی دلالت، قطعی ثبوت، ظنی دلالت۔ یہ دو قسمیں جو ہے وہ کیا ہے قرآن کریم میں ہے۔ اس میں یا تو وہ قطعی ثبوت ہوگا، قطعی ثبوت تو ہے یقینی، یا قطعی دلالت ہوگا یا ظنی دلالت ہوگا۔ دوسرے آتے ہیں وہی خفی کی طرف، وہی خفی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ تو سنت میں یہ چاروں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کبھی سنت قطعی ثبوت ہوگا جیسے احادیث متواترہ، اور قطعی دلالت بھی ہوگا جیسے وہ احادیث جس میں جو ہے مقادیر زکوٰۃ آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو قطعی ظنی یعنی قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے، لیکن سنت کا اکثر حصہ جو ہے وہ ظنی ثبوت ہے، آگے پھر وہ کبھی قطعی دلالت ہوتا ہے اور کبھی ظنی دلالت ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ سے اب یہ اتنا عرض کرنا ہے کہ اصل میں یہ تو خواہ وہی کیا ہو، یہ جلی ہو یا وہی خفی ہو، تو اس میں یہ ظنی دلالت کیوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیاتوں کو ظنی دلالت بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم ہے، اور حکیم کا جو ہے وہ حکمت تو کسی چیز کے خالی وجہ سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں، آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ افصح العرب ہے، افصح العرب، تو پھر آپ کی وہ ایسی بات فرماتے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہے، تو اس میں جو ہے کیا ہے کچھ حکمتیں ہیں تشریع اس کے لیے، وہ حکمتیں ہم اس کی طرف تھوڑا سے ایک مثال دو دیتے ہیں، اس اشارہ کرتے ہیں کہ جو قطعی ثبوت ہو اور ظنی دلالت ہو، اس کی مثال قرآن سے ایک مثال دیتے ہیں، قرآن سے ایک مثال دیتے ہیں حدیث سے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ بالکل جی آ رہی آواز آ رہی ہے جی سر آواز آ رہی ہے جی۔ پہلے جو ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، پہلے قرآن سے دیتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن نے جو ہے جو جس کو کہتے ہیں مطلقہ، جس شخص نے عورت کو طلاق دیا اور اس سے کیا ہو یعنی اس کا مہر کیا نہ ہو، رکھا نہ ہو، اور اس سے ملا بھی نہ ہو، مطلقہ تو اس کو متع دیا جاتا ہے نا، متع تو طلاق جسے کہتے ہیں۔ اب قرآن کی آیات، اس میں قرآن کی آیات ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، بالمعروف، آگے لفظ آگے ہے بالمعروف۔ اب دیکھو یہ جو ہے اللہ پاک نے جب متاعن بالمعروف، اب موسع اور مقتر، اب یہ نسبتی، یہ ظنی دلالت ہے، نسبتی چیزیں ہیں۔ ایک شخص ایک علاقے میں کیا ہوگا موسع شمار ہوگا، لیکن دوسرے علاقے میں وہ مقتر شمار ہوگا۔ ایک جگہ ایک شخص مقتر شمار ہوتا ہے لیکن دوسری جگہ وہ موسع شمار ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے لحاظ سے، شہر کے لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے، اب موسع اور مقتر کا معنی آپس میں مختلف ہوگا۔ اب مثلا دیکھو جس کا بڑا کاروبار ہے، شہر میں رہتا ہے پشاور کے، تو وہ متع دے گا، وہ موسع ہوگا اپنے مفہوم کے لحاظ سے۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لکھپتی کروڑپتی ہوگا، تو وہ اپنے اندازے کے مطابق، اپنے اس وسعت کے مطابق متع دے گا۔ لیکن ایک شخص ہے جو کہیں قبائلی علاقوں میں، کہیں دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے،
وہ جو ہے وہ ہوگا کیا ہے، وہ منہ سے وہاں کا مفہوم علادہ ہوگا. وہاں اتنا مفہوم ہوگا کہ ایک منہ سے ایک شخص ہے کہ جس پہ قرض وغیرہ نہ ہو اور وہ اس کو جو ہے 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، تو وہ جو متع دے گا اس کی وہ الگ ہوگا. پھر ملکوں کے لحاظ سے اب دیکھو یہاں ہم پاکستان میں جو متع دیتے ہیں وہ اس کا قدر علادہ ہوگا. امریکہ میں یا برطانیہ میں یا سعودی عرب میں یا اماراتوں میں جو موسیقی کا مفہوم ہوگا وہ الگ تصور ہوگا، تو وہ متع الگ ہوگا. تو یہ دیکھو یہ اس میں یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اصل میں جو ہے وسعت اور قطر جو ہے وہ کیا ہے، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ یہ مکان اور زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں. مثلا دیکھو آج کل کہ سعودی عرب اور آج سے 100 سال سے پہلے سعودی عرب یا 50 60 70 سال پہلے سعودی عرب، اب وہاں اور اب وہاں پہ اس وقت کے موسیقی پہ موسیقی کا فرق، کون موسیقی تھا اور آج کون موسیقی ہے، اس وقت کون مختر تھا اور آج کون مختر ہے. اب ان دونوں میں کیا ہے یہ اختلاف یہ ہو گیا. تو یہ ظنی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یا تو زمانے کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے اس کے معنی میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے. ایک معنی مراد لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اب کہیں ہم موسی سے مراد لکھپتی لیں گے، کہیں ہزار پتی لیں گے، کہیں ارب پتی لیں گے، کہیں کرب پتی لیں گے. اسی طرح اس کے مقابلے میں جو مقتر ہے اس کا بھی یہی ہوگا. کبھی جو ہے اس کو یہ ہوگا مثلا ایک شخص ہے جو صرف 2 وقت کا کھانا دے سکتا ہے اور کیا ہے اس کے پاس نہ سواری ہے نہ جو ہے گھر میں ایئر کنڈیشن ہے، نہ فلاں ہے نہ فلاں ہے. اب کسی پہاڑی علاقے میں کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مجھے وہ دے متع دے اور اس میں یہ چیزیں شامل ہو یہ چیزیں شامل ہو جو شہروں میں ہوتی ہے اور اس میں نہیں ہوتی، دیہاتوں میں نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم شہروں میں بات کریں گے تو پھر اس کا یہ مطالبہ کہ مجھے ایسا کمرہ دو یا ایسا گھر دو کہ جس میں موٹر بھی ہو، جس میں ہو، اس میں جو ہے ایئر کنڈیشن بھی ہو، اس میں یہ ہو، اس میں وہ ہو، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو یہ موسع اور مقتر کے جو مفہوم میں اختلاف آ جاتا ہے، ایک سے زیادہ معنی پر یہ بولا جاتا ہے، یہ اللہ کا منشا ہی ایسے ہی تھا. ورنہ اللہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو قادر مطلق ہے. جب قادر مطلق ہے تو وہ ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے رہے جس میں کوئی احتمال دوسرا نہ ہو. لیکن اس میں حکمت رکھی ہوئی ہے کہ یہ معنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشیت اور منشا ایسے ہی ہے کہ یہ معنی ایسا ہو کہ جو بدلتا ہو اور جس کا مفہوم کہیں ایک جگہ ایک طرح کے ہو اور دوسری جگہ دوسری طرح کے ہو. یہ ظنی دلالت کا مطلب ہے جو قرآن کریم میں. اب ایک اور آپ کو جو ہے یہ بات بتاتے ہیں کہ حدیث سے اس کا کیا کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ حدیث میں ظنی دلالت کا کیا مطلب، اس کی کوئی مثال آپ کو دیتے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو ریگستان، وہ تو صحرا میں رہتے تھے کچھ لوگ، بلکہ اکثریت عربوں کی صحرا میں تھی اور صحرا میں پانی کم ہوتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی تالاب ہوتا ہے یا کہیں پانی جمع ہوا ہوتا ہے پہاڑ کے قریب کسی گھاٹی میں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کسی نے اس درندے نے منہ لگایا ہے یا کسی نے اس کو گندا کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ہم وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان سے کہا کہ الماء الکثیر، جیسے حدیث کے مختلف الفاظ آتے ہیں، یہاں آپ حدیثین بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے مختلف الفاظ آتے ہیں. الماء الکثیر لا ينجسه شيء، یا ایک اور آتا ہے یا الماء الکثیر لا ينجس، یا ایک حدیث دوسرے الفاظ ہے الماء الکثیر طہور لا ينجسه شيء، کہ ماء کثیر ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ماء کثیر کا اصطلاح ذکر کیا ہے. اب یہ ماء کثیر کیا ہے؟
اس کے مفہوم اور اس کا معنی ظنی و دلالت سے اس کا تعلق ہے. باتیں تھیں. تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افصح العرب تھے، تو یہ وہ بات تو محدود بھی کر سکتے تھے، اور اس کے پاس ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوئی ایسا لفظ ایسا نہ بولے جس میں ایک معنی سے زیادہ کا احتمال ہو، لیکن اس نے یہ بول کر یہ اشارہ کیا ہے، اس میں اس کا منشا یہ تھا کہ ایسا لفظ بولوں کہ جس کا معنی ہر جگہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایک معنی لیتا ہے کوئی دوسرا معنی لیتا ہے. اب ہم آتے ہیں، دیکھو اب جیسے ہمارے ہاں بلوچستان میں یہ علاقہ ہے، ایک ہمارے کے پی کے ہے، بلوچستان ہے، کے پی کے میں پانی